أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were in the middle of 49. Today's class will be only of 65 minutes. I will leave the class at 7:55. Then we will go back 5 more minutes from next week, inshallah. Yes, we have done more than half of this ayah. اتنا ٹکڑا کدھر جائے گا یہ ٹکڑا کدھر جائے گا، اس کو ہم کہتے ہیں وہ رسول اللہ بنی اسرائیل. آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن it will join سیدہ تسینہ یودے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ٹکڑا آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن اتنا ٹکڑا کدھر جائے گا. کیا بولے آپ؟ ٹکڑا یہ پہلا جو ٹکڑا ہے وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، اس کا تعلق کس سے ہے؟ What will we call it? وہ جو ہے سو رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور وہ رسول ہے بنی اسرائیل کی طرف. آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن یہ حصہ کدھر جا رہا ہے پوچھا میں. What is its connection? وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اشارہ، جو وہ یعلم الکتاب حکمت و توراۃ کے بعد میں و انجیلہ کے بعد میں، اور وہ اطفورا اور رسولاً الی بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف جو ہے سو رسول بنائے گئے. کنٹینیوشن ہے وہ پچھلی آیت سے. کنٹینیویشن ہے تو کیا بولیں گے اس کو؟ یہ مقول الجبرائیل، جبرائیل جبرائیل علیہ السلام کی جو میسیج پہنچا رہے تھے کا مقولہ یہاں کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا یہاں تک، یہاں سے ختم ہوا. پھر یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، جس کے سامنے قرآن ہے، یہ قرآن کو ریفر کا ایزی سے کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہاں سے جو مقولہ ہے سب کو معلوم ہے کس کا مقولہ ہے. یہاں اللہ کے کوئی مقول القول نہیں ہے، وہ خالق ابن مریم کچھ نہیں ہے، لیکن مقولہ ہے. وہ خود مقول القول محذوف ہے. یہ کس کا مقولہ ہے؟ انی قد جئتکم، انی قد جئتکم بآیات من ربکم. یہ قول کس کا ہے؟ کس کا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام.
عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کرنا ہے. یہ تھوڑا سا قرآن جس کے سامنے دیکھ کے بتائیں گے یہ مقولہ کہاں تک کنٹینیو ہوگا, کون سی آیت تک کنٹینیو ہوگا. بہت آسان ہے, اتنا کام تو خود کرنا چاہیے. ہر چیز نگارے بنا کے تو کوئی نہیں کھلا سکتا. تو اس کے اب بعد وچ آیت shall we ابھی یہ تو پورا کنٹینیوشن ہے, یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی. انی اخلق لکم من الطین یہ یہاں آیت ختم ہو گئی. اس کے بعد مقولہ کلوز نہیں ہو رہا ہے, مقولہ کلوز نہیں ہو رہا ہے. کہاں کلوز ہوگا کوئی بتا سکتے اس کو؟ سر 51 پہ, کوئی ہاتھ اٹھانا ہے, جلدی سے اٹھا بھی سکتے ہیں. 51 پہ ختم. ویری گڈ. 51 پہ جا کے یہ مقولہ ختم ہو رہا ہے. وی ول ناٹ کلوز اٹ ہیئر. یہ مقولہ 19 سے شروع ہوگا اور 49 50 51 پہ جا کے یہ مقولہ ختم ہوگا. یہ قول العیسیٰ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے, اور اس میں ہم کافی دور تک کر لیے تھے. اس کا کرنا ہے تو بہت کوئک ریویژن ہم کریں گے. پہلا قول انہوں نے یہاں پر کیا بتایا اپنے بارے میں. یس, who wants to go؟ راخازی کہ پہلا قول اپنی ہے تو لیٹ آئے تھے پچھلی کلاس میں, لیکن دیکھا تو ضرور ہوگا. راشدہ خاور پہلا قول کیا ہے ان کا؟ مقولے کے کئی حصے ہیں, نمبرنگ بسم کریں گے اللہ ہم, الرحمن الرحیم. اور وہ 51 تک. سر پہلا ہے انی قد جئتکم بآیات من ہم، ربکم. یہ انا کا جملہ ہے اور ہم، یہ اس کا اسم ہے. قد جو ہے حرف تحقیق ہے, جئتکم فعل اور فاعل ہم. اور مفعول بھی ہی ہے. جا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. بی آیاتین جار مجرور متعلق ہے جئتکم. فاعل ہمیشہ بولا کرو. میں بولا تو سر تو فعل بس و فاعل بولنے سے کام نہیں سر بنے تو گا. is فاعل ہمیشہ بتائیے کون تو ہے. از the فاعل اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے, اور کم جو ہے وہ اپنی قوم سے کر فرسٹ پرسن پلورل بولیے. جی تو فرسٹ پرسن ایسا پلورل. نہیں بولتے. جی سر. تو جو ہے وہ کون ہے؟ فرسٹ پرسن پلورل سنگل سر ریفرنگ ٹو فرسٹ عیسیٰ علیہ پرسن السلام. سنگولر ہے تو, ہم. اور کم جو ہے وہ مطلب سیکنڈ پرسن پلورل ہے جو کہ قوم کے لیے کہا جا رہا ہے. بی آیاتین جار مجرور متعلق ہے بس پوری بنی اسرائیل. جی. بی آیاتن جار مجرور. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد کا this was the first thing in his speech given by Isa alayhi salam. جی And the first thing he informed the Bani Israel that I have come to you with the signs from your Lord. جی ہے نا, یہ انہوں نے پہلا میسج دیا. جی. دوسرا میسج دو- کون ہے؟ جلدی جلدی ابھی میں میں سب سے بتاؤں. تھوڑا تھوڑا کراؤں گا. میوٹ کر لیجئے, اچھا جی. میوٹ کر لیجئے. سیکنڈ ہو وانٹس ٹو گو. دوسرا میسج انہوں نے کیا دیا؟ ممتاز رضیہ انمیوٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو. ہاں میوٹ کرنے میں دیکھ یس, دا سیکنڈ میسج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں چلیے کوئی بات. ہاں انی اخلق لکم من الطین کہیئتی طیری فانفخ فیہ فیکون طیرا. نہیں وہ نہیں, بات یہ گیپ ہے. یہ بھی دیکھیے میں آپ کے لیے نوالے تیار کر کے رکھا ہوں. انی ایک میسج یہاں سے شروع ہو کے بس یہاں ختم. انی اخلاقو نہیں ہے, ذرا دیکھ کے پڑھو. اخلق اخلاقو نہیں ہے, دیکھ کے پڑھیے. اخلق
अखलुकु चलिए लकुम। चलिए मैसेज क्या है? मैसेज हम्म बेशक मैं अखलुकु बनाता हूँ हम्म, लकुम तुम्हारे लिए मिनत हम्म, गारे की मिट्टी मिट्टी से कई हती तैरी। ये कहाँ है जरबुल कारा? मिसल है। तीन कारा कहाँ है? कारा कहाँ है? मिनत तीन के माने तीन तीन मिट्टी है खाली, गारा मिट्टी कहाँ है? तीन तीन माने तीन मिट्टी है, फिर एक गारा मिट्टी के इजाफा कहीं कर रहा है, समझ नहीं। मैं ये मिट्टी मिटाने वाली। से बनाऊंगा। हाँ कई हती तैरी क्या बनाऊंगा? तैरी परिंदा कई हती परिंदे की शक्ल हम्म, के फानफुखु फिर अनफुखु परिंदे फिर की शक्ल। हम्म अब कहाँ भाग रहे हैं आप? भागिए नहीं, बस इतना ही है आपके हिस्से में बस। और इसके अच्छी बाद आप इसकी ग्रामर कर सकते हैं, बगैर ग्रामर इसको समझ नहीं ठीक। सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अन्नी कौन सा जुमला है? ये अन्ना का जुमला है। ई मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ है इसकी फाइल। अखलुकु तो क्या बोलेंगे? अन्ना का जुमला है तो ये इसका उसको क्या इसम बोलेंगे? ई को क्या बोलेंगे? अन्ना का इसम है ये। फिर ऐसा बोलो ना, अखलुकु फिर क्यों सीखने लगे? हाँ, इन्ना। मुतकल्लिम मुजारे है। ये मैं पूरा कौन सा जुमला है? ये है अन्ना का ये अखलुकु जुमला कौन सा है? अन्ना का जुमला है। इसका ई लुकु यहाँ से फाइल क्या है ये? यहाँ से फिर अरे ये फेलिया जुमला है। जिस्म की क्या होती है? अखलुकु ये मुतकल्लिम मुजारे है। ये उसकी खबर, खबर है अन्ना की इसकी। खबर है। अखलुकु अन्ना के इसम की खबर है। अब वो खबर जुमला फेलिया है। जुमले फेलिया है। फेलिया में अखलुकु इसमें क्या है? फेल फाइल है। हम्म, अखलुकु में लकुम ये क्या फाइल कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम है। वो सॉरी ईसा अलैहिस्सलाम है। फाइल कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। हाँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर ईसा अलैहिस्सलाम है। जी। लकुम चलिए, लकुम, कुम की ज़मीर उसके उनके बनी इसराइल की तरफ है। बस ठीक है, वेरी गुड। मिनत मिनतीनी, मिनतीनी, चार मजरू है मुतालिक है अखलुकु। फिर ये वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, काहियत तो ये जरबुल मिसल है मिसाल की जैसा कि परिंदे की ये शक्ल। ज़रबुल मिसल का कई हद का की मिसाल मानिंद उसकी जैसा। कई हती तैरी परिंदे की परिंदे के तरह। जैसा। अब यहाँ पर मैं अच्छा हो गया। चलिए, बस बस हो गया आपका, बहुत वेरी गुड। चलिए, अच्छा किए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत अच्छा करें, मगर मैं चाह रहा हूँ कि तमाम शुरुका में तेजी भी आ जाए और बहुत जल्दी जल्दी करें इसको इंशाल्लाह। फिर भी इट्स नॉट बैड, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पर मैं एक बार शायद बताना भूल गया था, तफसीरी पॉइंट के काहियत तीरी। अब यहाँ पर बाद मुफस्सिरीन जो है वो किस किस्म का परिंदा था, कुछ कहते हैं चिमगाडर की तरह से बना था, कोई कबूतर बना थे, तो उसकी कोई जरूरत हमारे को नहीं है उन तफसील में जाने की। बस एक परिंदे की शक्ल देखने में परिंदा जैसा होता है, उसके चोंच होता है, सर होता है, उसके पैर होते हैं, उसके पर होते हैं, तो कोई भी किस्म के परिंदे की शक्ल का मिट्टी से बना दिया, ये एक उसके अंदर है। इसमें कोई और मजीद कोई तफसीलात में कौन सा परिंदा था, इसमें कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, और वो कोई अहम बात भी नहीं, बल्कि सिर्फ उनके मौजूदे का इजहार उसका मकसद है। चलिए, यहाँ से दूसरा टुकड़ा क्या है वो? फनफाकू से कौन लेंगे जल्दी से? सारे लोग इतने सुस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وعلیکم السلام. ہاں چلیے ایسا آئیے فَأَنفُخُ سامنے خود خود فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہاں تک کریں گے. فَأَنفُخُ سے فا جو ہے ہر یہ کون سا ہے؟ اس کا نمبر کیا؟ اس کال کا نمبر کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے کئی قول، مقولے میں جی کئی قول ہے. یہ پہلا قول جو ہے وہ تھا قد انی خطیتکم والا تھا، دوسرا جی آپ پھر لوگ کو تیسرا تھا انی یہ اخلوق دوسرا سے تھا. تھا. اب اس تیسرا کے بعد ہوگا یہ کون سا ہے؟ فَأَنفُخُ سے. یہ تھرڈ ہو گیا. ویری گڈ. یہ یہ ساری تفصیل آپ خود بتائیں، میرے کھوج کر کے پوچھنے سے نہ بتائیں پلیز. اب سارے لوگ بہت ہی ایڈوانس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ، تو اپنی قابلیت کا اظہار کریں سب کے سامنے بھی، میرے سامنے بھی، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو اور میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں. ہاں چلیے، فَأَنفُخُ سے پھر ہم پوری تفصیل بتا دیجیے گرامر سے. جی فا سے کریں گے تو یہ حرف عطف ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ پیچھے اس میں جائے گا کہ سیکنڈ اسٹیپ ہے اخلقو کے بعد. پھر فَأَنفُخُ پھر پھونک ماروں گا فی ہی اس میں. انفخ میں ہے فعل مضارع اور فعل اور فاعل ہے. فاعل اس میں فرسٹ پرسن ہے میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر رہے ہیں. فی ہی جار مجرور، اور ہی کی ضمیر جا رہی ہے پیچھے طیرن کی طرف، لیکن کہیں گے کہیات الطیر کے جو پرندے کی ویری گڈ. مانند ہے اس میں. شاباش شاباش. پھر ہوگا فا نیکسٹ آئے گا کنجنکشن کے لیے. یکونو میں ہے یہ کانا کا جملہ ہوگا اور اس کے اندر ہے یا وہ. کنجیکشن نہیں، حرف ہے. پھر فا کیا ہے صحیح بتائیے. کنجیکشن ہے، حرف ہے یا کیا ہے؟ حرف ہے تو کون سے قسم کا حرف ہے؟ میں کروں گا نتیجہ تو چل رہا ہے نا، فن فقو، میں پھونک ماروں گا جی تو تو کیا یہ ہوں بھی گا؟ پھر حرف عطف ہوگا، کیونکہ انفقو سے کے بعد ہاں اس کے سبب بعد دیا، یعنی کہ آئے حرف گا یہ سبب دیا ہے. سبب بھی. اچھا جی اب بولیں گے اس کو دیا نتیجہ، سبب دیا. میں پھونک ماروں گا تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہے نا؟ نتیجے کے لیے فا ہے. نتیجے کے لیے فا چلیے ہوگا. فی جی ہی کی ضمیر بتایا، بہت اچھا کیا. چلیے آگے بڑھیے. یکونو میں جو ہے پھر کانا کا جملہ ہے اور ہوا اس کا ویری گڈ. اسم ہے وہ، یعنی کہ آگے اس کا وہ جو وہ ہو جاتا ہے تو وہ ہے پرندہ. اور جو وہ ابھی ہم اس کی پرندے کے خبر ہے معنی میں نہیں طیرن، لیے تھے ہم. کہیاتن طیر. ویری گڈ. طیرن کے معنی طیرن پرندہ، اور بس اڑنے والا، پروں والا. ہاں پھر اڑ اگر جائے گا، فرق ہے اڑ جائے گا. اب یہ کس سے ہوگا؟ فَأَنفُخُ آگے سے، آگے آگے پیچھے. سوری بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے. بی اذنی ہاں جار مجرور، پھر اذن اللہ مل کے مضاف مضاف علیہ، یہ سارا مل کے ہو جائے گا متعلق فیکون سے. ویری گڈ ویری گڈ. بس ایسا خود سے جتنا اچھا کر سکتے ہیں میرے بار بار پوچھنے. ویری گڈ. یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب. کم آن، ہو از دا نیکسٹ ون جو میری باری تھی نیکسٹ میں. ٹکڑا ہے اس کا نمبر کیا ہے ان کے؟ سر ابھی ہم نے کیا نہیں تھا تو یہ میں نے کرنا ہے. گیو می دا نمبر. نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیے تھے شاید نا؟ نہیں سر نہیں، باذن اللہ ہی تو کیا تھا. نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ابھی میں یہاں تک ہی لوں گی. واو حرف عطف ہو گیا. ابریو میں فعل اور فاعل ہے. فعل اس کا مجھے لگتا ہے بریہ ہے، اور اس میں جو فعل مضارع ہے الف پیش او جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے فاعل کو فرسٹ پرسن سنگولر، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا رہا ہے کہ میں ٹھیک کروں گا یا تندرست کروں گا الاکمہا کہتے ہیں اندھے کو. تو یہ اس کا ہو گیا مفعول بھی، ابریو کا مفعول بھی ہو گیا ابریو الاکمہا.
پھر واو حرف عطف آ گیا. اب ایک سیکنڈ تمہارا ایک رک سیکنڈ گئی رکو، میری بات سنو. یہاں پر ہاں میری بات سنو، یہاں پر دیکھیے ترجموں میں ٹھیک کروں، حالانکہ عبریو کے کوئی معنی ٹھیک کرنے کے نہیں. قرآن میں بے شمار جگہ انبیاء نے فرمایا کہ وہ بری مما تشرکون، یا پھر شیطان نے بھی کہا کہ وہ شرک کے لیے لوگوں کو اکساتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے جب وہ کوئی گناہ کر لیتا ہے. انی بریوں وہ بھی اعلان کرتا ہے میں بالکل آزاد ہوں یا پاک ہوں، میں نے تم سے گناہ نہیں کرا ہے. تو بری کے معنی اس کو درست کرنا یا ٹھیک کرنا یا بالکل الگ ہو جانا، وہ معنی نکلتے ہیں. لیکن یہ اندھے پن سے بری کرنا، ٹھیک ہے، اگر وہ ترجمے میں بری کے معنی ٹھیک کرنا لیں گے تو نہیں. بے شمار جگہ آپ پڑھ کے آئے ہیں، شیطان کا بھی قول ہے اور انبیاء نے بھی کہا کہ ہم بالکل بری ہیں، ہمارا کام میسیج پہنچانا ہے، وہ میسیج ہم پہنچا چکے. شیطان بھی جب باغ لاتا ہے اور جب کوئی انسان اس کے بہکاوے میں آ کے گناہ کر لیتا ہے یا شرک کرتا ہے تو وہ اس سے یہ کہتے ہوئے ہٹ جاتا ہے کہ انی بریوں مما تشرکون. بہت جگہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے شیطان کے بارے میں. تو اب یہ اکرما قسم کی اکمہا جو ہے قسم کی بیماری ہے. یہ پیدائشی اندھا، ایک پیدائشی اندھا جو ہوتا تھا اس کو اندھے پن سے نجات دے دیتے تھے، اس کو بری کرتے تھے، چھٹکارا دلاتے تھے اندھے پن سے. اب یہ ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات اس میں اور آنے والے ٹکڑے میں ایک اور اہم تفسیری پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان سے پہلے آئے تھے ان کو جتنے معجزے دیے گئے تھے وہ ٹیلی ہوتے ہیں جادو سے یا میجک، اور ان کے دور میں جادو بہت زیادہ کامن تھا. اور اسی زمانے وہ جالوت اور تالوت والے بھی وہ کون تھے، وہ دو جو جادو سکھاتے تھے وہ بھی تھے. تو ان کے جتنے معجزے تھے وہ سانپ لکڑیوں کو رسیوں کو سانپ بنا کے بتاتے تھے، نظر کا دھوکہ، حالانکہ وہ سانپ نہیں ہوتے تھے لیکن ان کو جو معجزہ دکھایا گیا وہ پھر ان کا آسا جو ہے وہ سانپ بن جاتا تھا. ان کے جتنے معجزے ہیں، جو چیز اس وقت علم میں ٹاپ پہ تھی اس کے اگینسٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزے دیے. یہ دو جو معجزے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب جو تھا بہت عروج پہ تھا، اور اس میں یہ دو بیماریاں ایسی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا. آج ماڈرن زمانے میں وہ آئی امپلانٹیشن ہوتا ہے، اگر کوئی پیدائشی اندھا بھی ہے تو کسی کو آنکھیں ڈونیٹ کرتا ہے، اس کو آنکھیں لگائی جا سکتی ہیں، وہ پھر اس کی بینائی لوٹ آتی ہے، وہ اس کا اندھاپن دور ہو سکتا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ دو بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا، کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا. کوئی پیدائشی اندھے کو بینا نہیں بنا سکتا تھا، اور یہ برس کا جو مرض ہے اس کا کوئی علاج نہیں تھا. اور آج بھی اس ماڈرن زمانے میں بھی برس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کوئی علاج اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے. یہ برس کا ایک مرض ہے جو جلدی مرض ہوتا ہے جس میں وائٹ پیچز جسم پہ آ جاتے ہیں، اللہم احفظنا. تو اس معجزے میں ایک بات اور ہے جو تفسیر سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں علم طب کافی عروج پہ تھا، اور یہ دو چیزیں ایسی تھی اس کا کوئی علاج اس وقت تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا. اور آج کے زمانے میں بھی اس میں ایک چیز ہے جس کا علاج امپلانٹیشن آ گیا ہے. آنکھیں، دل، پھیپھڑے، کیا کیا گردے سب جو ہے امپلانٹ ہوتے ہیں، دوسرا صحت مند گردہ ڈالا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت تک طب اتنا ترقی نہیں کیا تھا. تو یہ ان کا جو معجزہ ہے یہ خاص طور سے اس وقت چونکہ طب علم طب
بہت زیادہ عام تھا، اس لیے 2 معجزے ان کو دیے گئے. تو اوبریو ٹھیک کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اندھے پن سے نجات دوں گا، اس کو ان کو فری کروں گا. کس چیز سے؟ الاکمہ. چلیے اوبری الاکمہ دونوں کا رشتہ بتا کے آگے بھی بڑھیے. اوبریو الاکمہ کا رشتہ ہے، اوبریو کما فیل فائل اور الاکمہ مفعول بھی ہو گیا اس کا. پھر واو حرف عطف ہے، والابرسا. والابرسا جو ہے یہ اس کا معطوف اس کا ہو رہا نمبر ہے، الاکمہ پہ معطوف ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بھی اوبریو کے یہ ساتھ ہی جا رہا ہے کہ الاکمہ میں کا قول قول نمبر قول نمبر 7 قول نمبر 7 ہوگا. کہاں گیا؟ والابرسا. ایک تو یہاں تھا یہ 3 تھا وقوفی 3 تھا سر نا، اوبریو الاکمہ جو تھا وہ صحیح نمبر نہیں 6 لکھا تھا. میں. سر کو میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ وہ وَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ یہ 3 تھا، یہاں یہ 3 نمبر لکھا ہوا 5 ہے. نہیں، یہ نمبر 5 لکھا تھا ہوا سر. وہ یہ 4 سب گڑبڑ کر رہی ہوں. اچھا چلتے چل. یہ پہلا جیتکم بھی آیت میں، ایک دوسرے انی اخلق لکم من اچھا طین، یہ دوسرا ہو گیا. یہ تیسرا ہو نمبر گیا. 3 اور یہ اوبریو الاکمہ 4 ہو گیا. تیسرا بس میں اس میں پھونکوں گا تو وہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر پھر 4 یہ اوبریو چوتھا الاکمہ. اندھے کو میں اس کے اندھے پہنچا تھا. چلیے نمبر 5 والابرسا جو ہے یہ واو حرف عطف ہے، اور الابرسا معطوف ہو رہا ہے الاکمہ پہ، یعنی اس کو بھی بری کروں گا اس مرض سے جو کہ وہ برس کا مرض ہوتا ہے. ویری گڈ. وَأُوحِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ ہو گیا نمبر 3 4 5 6 نمبر 6 ہو گیا. وَأُوحِيَ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ یہ بھی فعلیہ جملہ ہے، واو حرف عطف ہے. اوحیا جو ہے فعلیہ جملہ ہے جس میں کہ فعل ہے حیا، اور اس میں بھی الف پیشو جو ہے وہ اس کا فائل ہے جو کہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے، ریفر کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں زندہ کروں گا الموتا یعنی مردے کو، جو کہ حیا کا مفعول بھی ہے کہ میں مردے کو زندہ کروں گا. مگر کیسے؟ بے اذن اللہ. باذن اللہ میں بھی اور اذن جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے اوہیا، اور اذن اللہ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ یہ سب مل کے متعلق ہو رہے ہیں اوہیا کے، کہ میں زندہ کروں گا مردے کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے. اٹس ویری امپورٹنٹ. ایک سیکنڈ اب رکو، ایک سیکنڈ رکو. اس میں تفصیلی پوائنٹ یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی قدرت دیتے ہیں. قدرت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، کسی نبی کو قدرت نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ کی قدرت سے ہی وہ معجزے ان سے سرزد کروائے جاتے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ کہیں کوئی مردہ دکھے تو اس کو وہ زندہ کر دیں، یہ قدرت ان کے پاس نہیں تھی، بلکہ بہت ہی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوتا تھا اس معجزے کو بتانے کے لیے تو اس وقت وہ معجزہ سرزد ہوتا تھا. اور پھر جو صحیح تفاسیر ہیں اس میں صرف 4 ایسے موقع ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس معجزے کا اظہار کیا. صرف 4 موقع پہ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ان سے یہ معجزہ سرزد کروایا، ان سے انجام ہوا. There were only 4 occasions in his 30 years of life. جبکہ
اس کے کوئی یہ مان لیتے کہ اللہ نے ان کو قدرت دی تھی، کہیں کوئی مرا ہوا آدمی دکھ جائے اس کو وہ زندہ کرتے ہیں. اٹ واز ناٹ لائک دیٹ، بلکہ صرف اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کا معجزہ نبی سے دکھوانا چاہتے، اور وہی تمام موسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس قدرت نہیں تھی. قدرت تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں اس وقت اپنی قدرت کا اظہار کسی نہ کسی ذریعے سے کر دیتے ہیں. تو معجزے کے ذریعے ان کو اس وقت ایک وہ طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، اس سے توحید پہ جو ہمارا ایمان ہے وہ بہت پختہ ہوتا ہے. ایک جھاڑ ہوتا ہے، اس کو پھل آتے ہیں، وہ جھاڑ میں قدرت نہیں ہے کہ وہ کوئی پھل پیدا کر سکے یا کوئی اناج پیدا کر سکے یا کوئی سبزی پیدا کر سکے، اس میں قدرت نہیں ہے. وہ تو قدرت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس بیج کو چاہیں وہی زمین میں سڑا گلا کے ختم کر دیں، جس بیج کو چاہیں پودے کی شکل دیں، اور پھر اس میں قدرت سے ہی پھل آتے ہیں، یہ سبزیاں آتی ہیں، اناج آتا ہے. تو یہ قدرت ہے، اور اس قدرت کا اظہار جس طرح سے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. معجزے کے یہ معنی نہیں تھے کہ دس پاور دس قدرت واز گیون ٹو عیسیٰ علیہ السلام. ایک دوسری بات یہ کہ یہ جو وفد کے سامنے یہ تمام باتیں بتائی جا رہی تھی، دو مفسرین بائبل سے بھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جن میں نمبر ایک جو ہے عبدالحق حقانی کی تفسیر ہے، تفسیر حقانی. وہ پورا بائبل سے ہی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. ان کی اپنی اسٹڈی ہے جو میں پڑھا ہوں، اور میری بائبل کی کوئی اسٹڈی نہیں ہے، میں بائبل نہیں پڑھا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ بائبل میں کہیں ان معجزوں کا ذکر نہیں، کیونکہ ان کا بیس ہی غلط تھا. سن آف گاڈ سمجھتے تھے، تو وہ جو چاہے کر سکتے تھے. تو معجزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کا بلیف یہ تھا کہ ہی ہیز دی ہول پاور، قدرت تھی ان کے پاس، جو چاہے کر سکتے تھے. اور وہی جو ہے ان کو مجبور کی بعد میں اپنا بلیف چینج کرنے کی کہ some of them believe in Trinity, some of them believe that عیسیٰ علیہ السلام was the son of God. حالانکہ قرآن یہاں پر ان کو صاف بتا رہا ہے، یہ وفد کے سامنے، اور انہی باتوں کو وہ وفد ایگری نہیں کر رہا تھا. That his power was limited. Only what Allah subhanahu wa ta'ala has given him, that much only he could use. That was not a permanent power given to him to resurrect any dead body with whom it has come in contact. کسی بھی ڈیڈ باڈی کو زندہ کرنے کی قدرت ان کے پاس نہیں تھی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزے کا اظہار کرنا چاہتے تو ان کو ذریعہ بناتے، اور وہ قم باذن اللہ، آپ اس میں مائدہ میں بھی ملے گا، مریم میں بھی ملے گا. تو وہ اللہ جیسے یہاں پر باذن اللہ ہے وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی باذن اللہ ہے. لیکن کیا کہتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، ہر ایک کو نہیں. کوئی مردہ دکھا اس کو قم باذن اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتا، ایسا کچھ نہیں. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. Is it clear؟ یہاں تک پوائنٹ، تفسیری پوائنٹ بھی سمجھ میں آ گیا؟ یس سر، کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں قدرت تھی کہ وہ خود کچھ کر سکتے، مگر جب اللہ کوئی معجزہ دکھانا چاہتے تو ان کو وہ پاور مل جاتی تھی اس وقت کے لیے. یہ بلیف کا فرق ہے. اب یہ آج بھی ان کا بلیف ہے، وہ عید اپنے گھر کے سامنے اوپر دروازوں پہ لگا کے رکھتے ہیں. یہی بلیف ہے کہ اس دروازے کو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں پر کرسچن رہتا ہے، اور پھر اس کی مدد کے لیے گھر پہ آ جاتے ہیں. وہ گھر میں برکتیں لاتے ہیں، اور پھر ان کی وجہ سے ساری چیزیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے، پوری پاور عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی. ایسے دیگر مذاہب میں بھی اس قسم کی چیزیں آ گئی کہ وہ خود جو ہے
نبی آج بھی آتے ہیں، ہمیشہ اس وقت بھی آتے تھے. اسلام میں بھی ایسی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، لوگوں کے بلیف ہیں، اس کو چھیڑے تو پھر خون خرابہ ہو جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی برکتیں آتی ہیں. مصیبت بھی آتی ہے تو اعمال کی وجہ سے آتی ہے، کبھی آزمائش کے لیے بھی آتی ہے، اور کبھی وہ اس کا جو بیماری بھی آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اس میں شفا بھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. انبیاء کا کام جا کے لوگوں کو شفا دینا، لوگوں کو بیمار کرنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، تکلیف میں ہے تو تکلیف کو دور کرنا، یہ نہیں ہے. اور یہی بلیف کرسچینٹی کا ہے کہ کوئی تکلیف میں ہو تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو دیکھیں کون ان کی تکلیف کو دور کر رہا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہتھیلی میں ایک کیلے کا نشان سوراخ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، قدرت کسی کو نہیں. انبیاء کو بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسیج پہنچانا تھا. خود ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی اللہ ہی دور کر سکتا تھا، اور ورنہ ان کے ہاتھ میں اپنی تکلیف کو دور کرنے کا بھی کوئی وہ نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو انبیاء اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے، بلکہ اتنا پاور ان کے پاس ہوتا کہ ان کے آ جانے کے بعد کوئی کافر باقی ہی نہیں رہتا تھا، سارا کفر ختم ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف میسیج پہنچانا آپ کا کام تھا، بشیروں اور نذیرہ، بشارت بھی دینا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانا آپ کا کام تھا. اگر وہ پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتے تو آج کوئی کافر نام کی چیز انکار کرنے والے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سارے لوگوں کو اپنی طرف سے ایمان لانے والے بنا دیتے تھے. This آیت is very important، جس میں صرف توحید ہے. یہاں پر یہ کہیں نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قدرت دے دی تھی، اس وقت بھی دی تھی، آج بھی ہے، اور آج بھی وہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان کو یہ بھی نہیں معلوم کون کرسچن ہے کون مسلم ہے، بلکہ اس کے لیے ایک ریت گھر کے اوپر اکثر لوگ لگا کے رکھتے ہیں. ایک عجیب سی چیز ہے، گول دائرہ ہوتا ہے، وہ ایٹرنیٹی کی بھی علامت ہے کہ وہ ایٹرنل ہیں، ان کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، اور پھر وہ کبھی بھی ہمیشہ ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، اور گھر کی نشانی دیکھ کے اندر آتے ہیں، اور پھر جو تکلیف میں اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں. استغفر اللہ نعوذ باللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توحید کی بہترین مثال ہے جو اس وقت کے سامنے یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے فرمائی تھی عیسیٰ علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اسی طرح سے وہی قول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کیا، وہی بات ان لوگوں تک اس وقت کو اور قیامت تک پڑھنے والوں کو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نبی کے ہاتھ میں قدرت عطا نہیں کرتا. انبیاء کا کام صرف اللہ کا میسیج کہ یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حیات دینے کا مقصد کیا ہے. وہ حیات جو ہے دو چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے، ایک باڈی دی جاتی ہے، اس کو ایک سول دی جاتی ہے، پھر یہ ایک امتحان کا یا ایک اس کے آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارتا ہے. نفس کی خواہشیں اس کی بھی اس کو پوری قدرت ہے کہ چاہے تو اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارے، اور جیسے چاہے برائیاں کرے، جو چاہے کرے، حلال کھائے حرام کھائے، کچھ بھی کرے، اس کی وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. لیکن اس کو ایک طریقے زندگی بتا دیا جاتا ہے انبیاء کے تھرو، اور اسی کی بنیاد پر اور اللہ کے رحم و کرم کے اوپر اس کی آخرت کا فیصلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے. تو اس سے صرف ایسے ہی پڑھ لینے کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس میں قدرت کی پوری نشانیاں موجود ہیں، توحید کی نشانیاں موجود ہیں کہ وہ یہ وقتی طور پہ یہ کام جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں اس وقت کر سکتے تھے.
Is it clear, Humaira? Yes sir, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से दूसरा टुकड़ा तुम पास करेंगे किसी को? तुम्हारे बाद भी किसी का नाम लिया था शायद मैं। नहीं, इस मेरा आयत में 2-3 लोग शाजिया मिलके का, करेंगे। बता, जी बस फिर मेरा ही नाम था, और पता नहीं शाजिया शाजिया का का था, भी नाम लिया। वो पढ़ चुकी है, मैंने भी पढ़ लिया। अगर कोई हम्म, और करना चाहे तो कर ले, वरना फिर मैं कर लूँ। मैं पढ़ लेती हूँ। शाजिया का पढ़, शाजिया का पढ़। सर ओह लास्ट वेरी क्लास गुड। में। ऐसे आइए शाम में। चलिए, अभी इस वक्त बेहतरीन हमारे सामने फराह काजी हैं, चलिए उनसे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाउनब कमान माशाल्लाह। जी वाउनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना। वा हर्फ बस हर्फ अत्फ है। उनब्बिउकुम से फेलिया जुमला है, बस फेलिया जुमला है, और इसमें फेल, फाइल और मफूल तीनों हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और ऊ मतलब ये फर्स्ट पर्सन हजरत ईसा के लिए है, और कुम जो है ये बनी इस्राइल के लिए। बिमा जो है ये जार मजरूर फेल क्या है? जी फेल क्या है? उनब फेल क्या है? नब्बीउ नब्बीउ इसका नबा 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 एक सूरह का भी नाम है, सूरह नबा। नबा माने खबर देना, है ना? जी और खबर देना, उनबी हुकुम, मैं तुमको खबर दूंगा। जी ठीक है, तो खबर देना नबा होता है, जो उसके बारे में कोई तहकीक नहीं होती, वो अल्लाह की तरफ से जो खबर आती है वो नबा कहलाती है। तो ये मौजिज़े से ये खबर इन्फॉर्म उनको दी गई थी, करना, गैब की बात के बारे में बताना या इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करना। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा किया। तो इसको चलिए, उनब्बी हुकुम, आगे क्या है बोलिए? बीमा बी इज जार मजरूर, हरफे जार, सॉरी, बी इज हरफे जार, मगर और ये कॉम्बिनेशन है, तो ये बी इसमें इज कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट। उस बात से। अब इसको जार मजरूर नहीं करेंगे, बल्कि किस बात की इत्तला दूंगा? उस बात की इत्तला दूंगा जो सिर्फ वो जानता है। जो भी अपने घर में खाना खा के आया, आज आप क्या खाए, लंच में डिनर में क्या खाने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम, सिर्फ आप जानते हैं। लेकिन आज कोई ऐसा हो जिसको कोई बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बता दे, वैसा तो हो नहीं सकता आज के दौर में। लेकिन वो ये बता दे अगर क्या क्या खाना आप खाए हैं, तो दैट ओनली यू नो व्हाट यू हैव ईटन। आपकी फैमिली जानती है, आप जानते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो उससे वाकिफ नहीं है, अगर बता दे, तो ये अल्लाह की तरफ से खबर नबी को दी जाती है। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से, वही से मालूम होने के बाद वो चीज़ें कहाँ पर क्या हो रही थी। उसके मानी ये नहीं है कि हर गैब की बात को आप जानते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ने जहाँ जरूरी समझा उस बस से वाकिफ करवा दिया। और फिर आपसे जो पेशन गोइयाँ थी, वो अल्लाह के हुक्म से ही आपको इल्म दिया गया था। रोम फतह होगा, सूरह रोम जिसमें उसकी खबर आपसे दिला दी। और फिर वो जो कहीं जो सबब फतेह मक्का करना था, वो लोग जो माहदा करे थे, उनकी तकलीफ का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वही के जरिए आपको बनाया। जहाँ जितना एक आम किस्म की बहस, हुजूर के पास इल्म गैब था या नहीं था, बकवास करते रहते हैं लोग, बहस जरूरी बहस में पड़ते हैं शैतानी वसवसे से। इल्म गैब अंबिया को अल्लाह सुब्हानहू तआला जितना जो बता देते हैं वही से वही इल्म गैब होता है। बाकी हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। यहाँ पर ये एक मौजूदा सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का ही नहीं था, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी था। सूरह यूसुफ में बहुत से लोग पढ़ के आए हैं, तो आफ्टरनून क्लास में जो नहीं पढ़े उनको मालूम
ہونا چاہیے کہ وہ جو قیدیوں کو بتائے تھے کہ کھانے میں کیا آنے والا ہے وہ پہلے میں تم کو بتاؤں گا، اس کے بعد تمہارے خوابوں کی تعبیر، تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ملا ہے۔ تو ایک مثال کے طور پر انہوں نے پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ کھانے میں کیا آنے والا ہے، حالانکہ اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک معجزہ ہے کہ کہیں گھر میں کوئی آیا تو کیا کھا کے آیا وہ بتا دیتے تھے۔ You did a good job. یہ تفسیری پوائنٹ تھا جو میں آپ کو بتا دیا۔ اس کا نمبر کیا ہے قاضی؟ اس کا نمبر کیا ہے؟ 7. 7. ویری گڈ، دس از دا 7۔ ان کا جو کلمات ہیں جو اطلاع دے رہے ہیں، جس کا بائبل میں ذکر نہیں ہے، قرآن میں ہے، وہ وقت اس سے ایگری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام 7 تقریباً معجزات ہیں جو اپنے کلام میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا۔ پہلا یہ جیتکم بھی آیت من ربکم، پھر وہ آیت کی مزید وضاحت کہ میں یہ بھی کروں گا، پرندہ بھی بناؤں گا مٹی سے، اس میں پھونک بھی ماروں گا تو وہ اڑ جائے گا اللہ کے حکم سے، اور پھر اللہ کے حکم سے ہی میں اندھے پن سے نجات دلاؤں گا، پھر اللہ کے حکم سے ہی میں برس کے مریض کو شفا دوں گا، اور جو ہے مردے کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا، وہ بھی اس وقت جب اللہ چاہے گا۔ اور پھر ساتویں بات یہ کہ میں تم گھر میں کیا کھائے ہو آج وہ بھی کسی کو، ہر ایک کو نہیں بتا سکتے تھے۔ جب ضرورت ہو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے ان کو بتا دیتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے ان کے ساتھ جب تک حیات رہی رکھا گیا تھا، اور وہ غیب کا علم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام بتا دیتے تھے۔ ویری گڈ، ساتھ اور ایک ٹکڑا کر لیجیے۔ یو ڈیڈ اے گڈ جاب، تیاری کر کے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ سب حضرات کو ایسی توفیق ہو۔ بہت سے ہیں، بہت سے ہیں جو الحمدللہ بڑی توفیق ہوگی ان کو۔ وما تدخرون چلیے، وما تدخرون فی بیوتکم، واو حرف عطف ہے، اور ما بھی حرف، لیکن اس واٹ کے لیے کہ کیا تم رکھتے ہو گھروں، کیا رکھتے ہو گھروں میں۔ فی از حرف جار، بیوتکم از مطلب یہ ہے فی حرف جار ہے، فی بیوتی کو ہم لیں گے جار مجرور، اور بیوتکم پورے کو لیں گے مضاف مضاف الیہ۔ تم کیا اسٹور۔ اب یہاں پر ایک چیز آپ نے بتائے کہ تدخرون کیا ورڈ، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تدخرون مطلب ترجمے میں تو آپ نے رکھتے ہو لے لے جی، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ نہیں، روٹ ورڈ نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ دخرا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہمارے بہت پہلے کی کلاس میں بھی کچھ نہیں تو کم از کم لوگ روٹ ورڈ نکالنے میں بڑے کامیاب ہو گئے تھے۔ اس کے لیے پریفکس کا اور سفکس کو چھاٹ دو تو اندر سے جیسے کسی پھل میں سے مغز نکل کے آتا ہے ویسے ہی روٹ ورڈ آتا ہے۔ تہا کوئی دسے نکالو، وہ نون جو جمعہ کے لیے ہے وہ نکال دو تو بچا کیا؟ دخرا، دخرا، یہ روٹ ورڈ ہے۔ دخرا کے اصلی جو معنی ہیں وہ یہ کہ گھر میں کوئی کام راز میں کرنا جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں۔ نیتوں کو عبادت ہے وہ کس طرح سے کی گئی، کتنا خشوع اور خضوع تھا، یا پھر جو ہے گھر میں کوئی چیز ذخیرہ کر کے رکھے ہیں، وہ عام طور پہ ترجموں میں ذخیرے کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن ویسے ذخیرہ کہیں بھی
डिक्शनरी में इसके माने दखरा के माने whatever you do confidentially, चाहे आप कोई इबादत हो या कोई भी काम हो या कोई चीज छुपा के रखे हो तो उन सबको दखरा कहते हैं। जी, मतलब और माँ imply जो है ये इसमें मौसूल है, ये उसका सूल है। अच्छा, मतलब इम्प्लाई ये कर रहे हैं कि मोस्ट सीक्रेट Whatever you do secretly, वो भी इनको पता चल हाँ, जाएगा जो अल्लाह सिर्फ के हुक्म से। कोई शख्स जानता है, बस वो बता देंगे, बल्कि वो उनब्बी हुक्म से इसका ताल्लुक है और ये अत्फ है और ये इसमें मौसूल और ये सिला है। क्या खाते हो तुम या खाए हो ये भी बता दूंगा। वो तदक्किरून, और जो तुम घर में सीक्रेटली काम करते हो या कुछ भी, वो भी हर एक के सीक्रेट अल्लाह सुब्हानहू तआला अंबिया को भी नहीं बताते। मूसा सलाम के कई ऐसे वाकयात हैं जिसमें हम हजारों बार उसको रिपीट कर रहे हैं, बारिश की दुआ की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल नहीं किया, फरमाया कि एक जो है बैग तुम्हारे साथ दुआ करने आया है, उसकी वजह से तुम्हारी दुआ रद्द की जाती है, मैं कबूल नहीं करूंगा। तो फिर कहा कि वो दूसरे दिन फिर आए, उतने ही लोग थे, उनमें से कोई गायब नहीं था, फिर दुआ करे और दुआ कबूल हो गई, खूब बारिश हुई। अल्लाह से फिर कलीमुल्लाह थे, बात करते थे, पूछा कि ये अल्लाह फिर आज बारिश कैसे हुई, इनमें ना कोई गायब है ना कोई नया है। कहा कि जिसने वो बैक बैटिंग का गुनाह की थी उसने सही तौबा करी। तो जब उसकी तौबा कबूल हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम को तशवीश हुई कि वो कौन शख्स है अब जिसका तौबा कबूल हुई और इतना मकबूल तौबा करने वाला है। पूछा अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर कौन है वो जिसकी तौबा इतना आसानी से कबूल हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या जवाब दिया, मूसा जब वो गुनाह करता था तो मैंने पर्दे में रखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला सत्तार हैं, हर चीज को पर्दे में रखते हैं, और जब वो तौबा कर लिया तो तुम चाहते हो कि मैं उसका नाम तुमको बता दूं? नहीं, अंबिया को भी नहीं बताते, अंबिया को भी नहीं बताते। अहादीस अब आप पढ़ रहे हैं उसमें भी बहुत सी ऐसी अहादीस आएंगे कि मोमिन बंदे से जो गलतियां हो जाती हैं इस दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको पर्दे में रखते हैं, और आखिरत में भी उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला विस्पर करेंगे। काफिर के गुनाह जो है वो अल्लाह ऐलान सबके सामने बयान होंगे, लेकिन मोमिन जो अल्लाह से डरने वाला बंदा है उससे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए तो दुनिया में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों से उसको छुपा देते हैं और आखिरत में उससे विस्पर करेंगे। ऐसी अहदीस आप पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पूछेंगे तूने ये गुनाह किया, किसी को सुनाई नहीं देगा। It will be a conversation between Allah subhanahu wa ta'ala and that sinner, मोमिन sinner. तूने ये गुनाह किया, वो कहेगा या रब्बुल आलमीन आप सब कुछ जानते हैं मैंने किया, फिर ये गुनाह उसके सारे गुनाह गिनाते जाएंगे और हर बात को वो कबूल करेगा। अल्लाह के सामने इनकार का तो सवाल ही नहीं है। अब वो समझेगा कि उसकी शामत आ गई और फिर अब तो वो जहन्नम में जाएगा। इतने गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे राज में सीक्रेटली कबूल करवा ली, लेकिन उसको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि तुझे दुनिया में भी तेरे गुनाहों को पोशीदा रखा, आखिरत में भी पोशीदा रखता हूँ, और तू कबूल करता है इसीलिए उसको जन्नत में भेज दिया जाएगा अल्लाह के रहम करम से। ऐसी इनकरेज करने वाली बहुत सी हदीस हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये एक वक्ती बात है, अल्लाह अपनी कुदरत से उनको वाकिफ कराता है, और वो जो है घर में जो राज का काम करते हैं जब जरूरत हो तभी वाकिफ कराते हैं, जब जरूरत हो तभी वाकिफ कराते हैं। वो बहुत से ऐसे वाकयात मिलेंगे आपको दीन में भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो पार्टी थी जिसके साथ कुरैश ने माहिदा शिकनी की थी, जब वो मक्के में जाके पुकारे अल्लाह सुब्हानहू तआला को, तो उस आवाज को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना दिया। आप उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में थे और वजू फरमा रहे थे, वहीं से आपने
लब्बैक की आवाज, लब्बैक पुकारा। उम्मे सलमा परेशान हो गई और कहा कि आप किसको लब्बैक कह रहे हैं? तो फरमाया कि वो जो हम मेरे तहफ़्फ़ुज़ में थे, मेरे साथ जो माहिदा किए थे, उनको कुरैश ने उनके साथ माहिदा शिकनी की है और वो तकलीफ में है, वो अल्लाह को पुकार रहे हैं और अल्लाह ने मुझे उसकी इत्तला दे दी वही के जरिए। जहाँ जरूरी होता है, जो अल्लाह चाहते हैं, उस वक्त उस चीज को वाज़े कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो सीक्रेट काम वो करते हैं, हर काम नहीं बता देते। किसी का सीक्रेट अल्लाह सुब्हानो तआला अंबिया के सामने भी, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना, अंबिया के सामने भी उसको जाहिर नहीं करते। मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं बताया कि वो कौन सा बैक बाइटर था और उसने तौबा की तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम उसको जानना चाहते थे, उसका नाम मालूम करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने उसे राज में रखा। बात समझ में आई फराह खाजी आपके? जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। इसमें ये तफसीरी पॉइंट्स हैं पूरे, हम मानों के साथ भी कर ले रहे हैं, तफसीर भी कर रहे हैं। तो ये भी कि जब ज़रूरत हो, ऐसी कोई बात ना हो जिसको नबी के इल्म में लाना ज़रूरी है, तो वो भी एज ए मोजिज़े के तौर पे वो उनको बता देते थे और वो उस राज को, बहुत मुमकिन है अंबिया भी बड़े अमीन होते हैं, तो सबके सामने जाहिर नहीं करते होंगे, बल्कि विस्पर करते होंगे। जो शख्स बिलीव नहीं कर रहा है, उसी के सामने उसके कोई राज की बात हो तो उसको बता देते होंगे, पब्लिकली उसको ऐलान नहीं करते होंगे, उसको यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे नहीं डालते होंगे, उस जमाने में थी भी नहीं, उसको अखबारों में नहीं देते होंगे, बल्कि उसको सीक्रेटली बता देते होंगे, वो सिर्फ अल्लाह के दिए हुए हुक्म की वजह से। ओके, व्हाट इज दिस नंबर? उनके कलमात का कौन सा नंबर है? ये 8 नंबर 8। यस, दिस इज द 8 नंबर। ये कलिमात को इसी तरह से नंबरिंग से याद रखो, ये 51 तक चलेंगे तो आपको बड़ा बाद में भी आयतें पढ़ने में बड़ा मजा आएगा कि कितनी बातों का उन्होंने जिक्र किया जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने उनको मौजूज़े के तौर पे अता की थी। यहाँ के कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो है वो कमेंट्री है, उसके लिए कमेंट्री है, उसको भी आप चाहे तो नंबर दे सकते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, खुश कर दिया आज मेरे को। अल्लाह आपके इल्म में और इजाफा करे और दूसरों को भी इसी तरह से थोड़ी मेहनत और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलिए सारे लोग, आमीन। आमीन। तो दिल में बोल रहा हूं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। चलिए, इसके बाद कोई है तो आखिरी टुकड़ा जल्दी से करेगा? अफसार हसन दिन से खामोश हैं, कमन डू द लास्ट पार्ट। अफसार, आर यू देयर? Are you here or traveling? What are you doing? No, no response. नहीं हो। या अमरीन कभी कभी जोश में आती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं, उसके बाद हमेशा म्यूट रहना चाहती हैं, उनकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता मैं ट्राई हूँ। अरे करती हूँ कोशिश सैयद करें साहब, तो लेकिन मैंने सब सही रिव्यू हो किया, सकते हैं। मैं ट्राई करती हूँ लेकिन मैंने रिव्यू नहीं किया इसको, इस आया को। तो फिर वैसे ही ट्राई करेंगे तो मेरे पास जो भरम है वो कहीं टूट ना जाए। इसीलिए तो मैं आप जब म्यूट रिव्यू हूँ, जब करके मैं, आएंगे तभी। हाँ जब मैं प्रिपेयर नहीं हाँ होती बिल्कुल इसीलिए मैं म्यूट रहती हूँ बिल्कुल, जी। ठीक है, वो ज्यादा अपना, हाँ ठीक है, अपना भरम रखना चाहिए, बिल्कुल। चलिए, फिर उसके बाद कौन है भाई यहाँ पर? और मेरी लिस्ट में सदफ हुसैन तो कर लिए, साजिदा दानिश, कम ऑन डू द लास्ट। साजिदा दानिश, अस्सलाम वालेकुम, साजिदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड, इन्ना फी ज़ालिका गुड। लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन।
سر اس کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. پہلے ہم انا سے سٹارٹ کریں گے اور لکم تک لیں گے. یہاں سے یہ انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے ویری اور گڈ. اس کا جو اس کا انا کا جو اسم ہے وہ لآیتن ہے. لآیتن ویری گڈ. ویری ویری گڈ. لکم فی ویری گڈ. ذالکا اس چلیے کی انا خبر کا اسم آیا ہے. انا. جی. اور فی ویری گڈ. لکم فی اس کی ذالکا یہ اس کی خبر بنے. ری یہ ارینجمنٹ. ضمیر کون ہے؟ یہ لکم جو ہے یہ پورے کا پورا جو کس بنی کی خبر ہے؟ یہ سر یہ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے. بنی انا فی اسرائیل. ذالکا آیتن لکم. ذالکا کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ ذالکا کا سارا اشارہ کس طرف سر ہے؟ یہ جس معجزوں کی انہوں نے بات کی ہے. کتنے معجزوں کی بات کی؟ سر 7 اور 8. 8 معجزوں کی بات. ان 8 معجزوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی ہونے کی نشانیاں ہیں، اللہ کے بیٹے ہونے کی نشانیاں نہیں. ٹھیک ہے. یہ تمام انبیاء کو جہاں جس کو ضرورت پڑی، جیسا معجزہ ہوا صالح علیہ السلام کو، اللہ کے وہ نبی تھے، ان کو بھی ایک معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے وہ بھی فرمائشی معجزہ تھا، وہ عطا کیا تھا. کبھی اس کو چاہے تو آپ ان کا کلام نمبر 9 بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہاں اس میں کوئی معجزے کا ذکر نہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ ان تمام معجزوں میں تمہارے لیے نشانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور ان کی نبوت کا ثبوت ہے. جی سر. اور یہ آگے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ کس Very good. صورت میں یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں. ان کنتم مؤمنین، یہاں سے جو ہے شرطیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. ان جو ہے وہ شرطیہ ہے اور کنتم جو ہے کنتم مؤمنین یہاں سے Very کانا good. جملہ شروع ہو رہا ہے اور تم جو ہے وہ کانا کا اسم ہے اور مؤمنین جو ہے وہ کانا کی خبر ہے کہ اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان لاتے ہو Very good. تو یہ ساری تمہارے لیے نشانیاں ہیں میرے نبی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہی ہے. ویری گڈ. ایسے نشانیاں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی گئی تھیں، دیگر انبیاء کو بھی دی گئی تھیں. قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. لیکن جو ایمان لانے والے تھے وہ تو اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے. لیکن جو نہیں تھے انہی چیزوں کو، ان کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو اور تم اس طرح سے اللہ کے نبی نہیں ہے، کچھ جادو سیکھ کے آئے ہو. وہی بات فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم جادوگر ہو اور ہم کو یہاں سے ہماری حکومت سے بے دخل کرنے کے لیے آئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک کو سن کر بھی یہی کہا کہ خود گھڑ لیے ہیں، اس میں کچھ تبدیلیاں کرو تو چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کو. استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو اس کے لیے شرط بھی یہ رکھے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم میں ایمان ہو، تمہارا عقیدہ درست ہو، تو یہ نشانیاں تمہارے لیے ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. یعنی صرف اس میں ایک میسج بہت اہم ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں باذن اللہ، میری کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ جب حکم دیتا ہے تبھی میرے سے کوئی معجزہ سرسد کروا سکتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو میں بھی اسی طرح سے بے بس ہوں جیسے کوئی دوسرا اللہ کا بندہ بے بس ہے. وہی اسی وقت وہ معجزہ سرزد ہوگا چاہے کوئی ہو، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہیں گے. تو انہوں نے اس آیت میں جو ہم بڑی تفصیل سے کر چکے ہیں کہ یہ 8 معجزوں کا ذکر فرمایا سورہ مائدہ میں، اور پھر سورہ مریم میں بھی ان معجزوں کا ذکر ہے کہ کہیں کہیں چیدہ بھی ہیں، کہیں ایک ساتھ بھی ہے. مائدہ میں تقریباً ایک ساتھ سارے معجزات کا ذکر ہے آخری حصے میں، کبھی اسے بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے. اور اس طرح سے
یہ اس وفد کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ان کو سنا دیا جس سے وہ ایگری نہیں ہوئے. اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ تھوڑی سی وہ ہے بہت اہم ہے جو اتنا جلدی تو نہیں ہو سکے گی، لیکن اس کو دیکھ کے ضرور آئیے. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں 50 میں. وہ یہ ہے کہ یہ جو صدق لما بین یدی التوراۃ وأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، وہ یہ اس میں بہت اہم بات یہ ٹکڑا ہے، اس کو سمجھنا ہے. بعض الذی حرم علیکم ہے نا، یہ پھر اس کے بعد کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ پورا ابھی مقولہ ہے جو 50 میں بھی چلے گا، 51 میں بھی چلے گا. So please note that from next week the class will start at میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. ہم شام مغرب کے بعد کلاس رکھیں گے تو بہت دیر ہو جاتی ہے، 5-10 منٹ ہم منیمم پیچھے ہٹیں گے تو 6:30 تک. تو منڈے سے ہم 6:40 پہ کلاس شروع کرتے ہیں اور پھر وہ بس یہ 7:50 تک اس کو ختم کریں گے. 6:40 will be the time from Monday to start the class. 5 منٹ پہلے آئیے آپ کی مرضی، یا پھر 2 منٹ پہلے آئیے، لیکن 2 منٹ پہلے یا 1 منٹ پہلے آ جائیے. میری دعا کے وقت دعا میں شامل ہو جائیے تو اس وقت جو ہے آپ کو برکت بھی ملے گی دعاؤں کی، اور پھر جو ہے کلاس میں آپ شروع سے رہ سکیں گے. پلیز ٹرائی تھوڑا سا پریپیئر ہو کے آئیے. جو کرے اس کو ایک بار ریوائز کر لیجیے. آگے کی آیت کو اب اتنی 90% ایسے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فہم بھی دیا ہے اور طاقت بھی دی ہے، سب سمجھ بھی سکتے ہیں. تھوڑی سی سبھی محنت کر کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم مہینے میں ایک بار کچھ دیکھ کے آیا اور پھر اس کے اندر اپنی قابلیت جتا دی. ایک کنٹینویشن ہونا چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم سارے شرکا کے علم میں اضافہ فرمائیے، ہماری دلچسپیوں میں اضافہ فرمائیے، آپ کے کلام کو صحیح سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے، اور جس تک ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget from next week class will be 6:40. Yes sir, inshallah. جزاک اللہ. انشاءاللہ.